وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج 28 رمضان ہے اور آج ہماری تبدیلی کا بھی 28 ڈے ہے۔ الحمدللہ رمضان بس اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سیریز بھی، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے اندر بہت زیادہ چینج آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت دے، آمین۔ لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ شیطانی حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ جب بہت زیادہ نیگیٹو خیالات آئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تو کیا کریں، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کرے اور آپ کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے دلوں کو اس سے سکون ملے، اطمینان ملے اور آپ کا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور زیادہ پختہ ہو جائے، آمین۔ یاد رکھیں، چور ڈاکو ہمیشہ چوری وہاں کرتے ہیں، ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ غریبوں کے گھروں میں ڈاکے پڑے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے گھر میں کوئی خزانہ پڑا ہوا ہے، کوئی مال اور دولت پڑی ہوئی ہے اور یہ ڈاکو کو پتہ چل گیا تو پھر ہی وہ غریبوں کے گھر پہ اٹیک کرتے ہیں، ورنہ امیروں کے گھروں میں اٹیک کیا جاتا ہے۔ ان کے گھر باہر سے بھی بڑی خوبصورت ہوتے ہیں، عالیشان ہوتے ہیں، وہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان ان دلوں پر اٹیک کرتا ہے، ان انسانوں پہ اٹیک کرتا ہے جو دین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بیکاز ان کے دل میں ایمان کا خزانہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے۔ کسی کے دل میں اگر ایمان ہے، پکا سچا یقین ہے اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو غیب پر ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان ایسے دلوں پر اٹیک کرے گا، ایسے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں چینج ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے، برائیوں سے انسان دور رہتا ہے، شیطان قید ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف انسان جاتا ہے، اچھے خیالات آتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو انسان نیکی کی طرف آتا ہے۔ لیکن پھر شیطان اس کو اس کا پاسٹ یاد دلاتا ہے۔ جب تک تو انسان برا تھا، برے کام کر رہا تھا، وہ اس پہ اٹیک نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا وہ آلریڈی برے کام کر رہا ہے، تو اس نے اس کو کیا وسوسہ دلوانا ہے۔ جیسے ہی انسان موو کرنا شروع کرتا ہے نیکی کی طرف، تو جیسے ایک الارم بج جاتا ہے شیطان کے لیے کہ یہ تو بندہ بدلنے والا ہے۔ اسپیشلی یاد رکھیں جس گھر کی عورت بدل جائے، جس گھر کی بیٹی بدل جائے، جس گھر کی بہن بدل جائے، جس گھر کی بیوی بدل جائے، وہ پورا گھر کیا اس کی پوری نسلیں بدل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آڈیوز میری اسپیشلی کس کے لیے؟ خواتین کے لیے ہوتے ہیں میری آڈیوز، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ بدلیں۔ دیکھیں، ہسبینڈ جو ہے، بھائی باپ گھر میں اتنی دیر رہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا انداز بھی سمجھانے کا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، وہ پورے دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو بچوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ ان کی والدہ کا ہوتا ہے، وہ پورا دن ان کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں۔ سو ایک گھر کی جو بیٹی سنور جائے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ دین کی طرف آ رہی ہیں تو شیطان کیا کرے گا؟ آپ پہ اٹیک کرے گا۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے سوال مجھے آ رہے ہیں، سو میں نے کہا اس پہ آڈیو بنا دی جائے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کو آپ کا پاس یاد دلایا جاتا ہے کہ تم تو اتنی گناہ گار تھی، اب کیا رمضان میں تم بدل گئی ہو؟ کیا تمہارا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں؟ تم نے تو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور انسان اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، لٹرلی انزائٹی اٹیکس آتے ہیں لڑکیوں کو کہ اب کیا ہے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ نیکیوں سے پھر ان کی جو رفتار ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے نیکیوں کی طرف، کیونکہ وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہیں۔
شیطان کا یہی کام ہے، ڈاؤٹ ڈال دینا. ڈاؤٹ، جو آپ نیکی کا کام کریں وہ ڈاؤٹ ڈال دیں. اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ قرآن پڑھنے لگتی ہیں، آپ کو آیات پہ ڈاؤٹ ڈال دیتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، تو شیطان ڈاؤٹ ڈالے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب قرآن شروع کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر قرآن شروع کرنا ہے. ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن شروع کیا رہتا ہے، نہیں، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان آپ کو شک میں ڈال دے گا. جب قرآن کو پڑھیں گے تو اس پہ یقین رکھنا ہے. اور اس سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ ان کو سچا سیدھا رستہ ضرور دکھاتا ہے. آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہی ہوں، پتہ نہیں لوگ مجھے کیا بتا رہے ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، آپ قرآن کا جو سٹارٹ ہے وہ اسی دعا سے ہے کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سیدھا رستہ دکھائے گا انشاءاللہ. جب قرآن پڑھنا ہے، ڈاؤٹ کو ایک طرف رکھ کے پھر آپ نے قرآن پڑھنا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے الحمدللہ. شیطان جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، مکار ہے، اور آپ کا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ جنتوں میں جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، آمین. اور پھر یہ اٹیکس بڑھتے بڑھتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ دین پہ آ کر دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ پہلے تو مسلمان تھے لیکن ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ان کا شیطان ان کا بلیف ایسا کر دیتا ہے کہ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا بس سائنس اور خود بخود ہی بن گئی ہے. بہت بڑی تعداد اس کی طرف جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب بھی ڈاؤٹ آئیں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں گے کلمہ پڑھنے سے آپ کے اندر ایک طاقت آئے گی، ایک یقین آئے گا کہ اللہ ہی صرف خدا ہے اور کوئی خدا نہیں. وہی آپ کا مالک ہے، وہی آپ کا رازق ہے، وہی رب العالمین ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. سورہ فلق، سورہ ناس اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ مستون ہے کہ صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 دفعہ یعنی عصر کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ شیطان کی اکساہٹوں سے بچے رہیں. اور جب بھی آپ کا وسوسہ آئے تو سورہ فلق سورہ ناس، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہیں. اور یاد رکھنا ہے کہ آپ کے اندر خیر ہے، اسی لیے وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے. آپ کو پاسٹ یاد دلاتا ہے، آپ نے کیا یاد کرانا ہے اپنے آپ کو؟ لا تقنطوا رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ نے کہنا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے دروازے کھولے ہیں، مغفرت کے دعائیں دروازے کھولے ہیں، تو میں کیوں نہ اللہ سے معافی مانگوں. دیکھیں ایک طرف ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ایک طرف ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جو خالی ڈرتے رہتے ہیں وہ نیکی کی طرف جا نہیں پاتے. یعنی کہ اگر وہ نیکی کرتے بھی تو ان کے دل میں ڈاؤٹ رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی، اور وہ مزید نیکیاں نہیں کر پاتے. اور جو بہت زیادہ صرف محبت ہی کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کو ایٹ اے ٹائم یہ دونوں کیفیت اپنے اوپر طاری رکھنی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید، اللہ سے محبت. جب کوئی برا کام ہو ڈر جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب نیکی کریں تو یقین رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا. دعا کریں ربنا تقبل منا، یہ دعا کیا کریں یا رب العالمین ہم سے قبول فرمائے. تو یہ دونوں آپ کے ساتھ کیفیت اکٹھی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت بھی اور پھر امید بھی اور اللہ کا ڈر بھی اور خوف بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کی حفاظت کرے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ تھوڑی سی مینشن کر دوں، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ دوبارہ بات کریں. ایک اور نیا فتنہ آ گیا ہے، میں آپ کو پہلے اس سے وارن کر رہی ہوں کہ لوگ حدیث سے انکار کر رہے ہیں کہ بس قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن سچا ہے اور حدیث کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کے ہمارا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے. ہمارا جو مکمل دین ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن میں آپ نماز کا حکم پڑھتی ہیں، طریقہ کہاں سے پڑھیں گی؟ حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا نا. روزے کے بارے میں حکم پڑھیں گی، روزہ کب سے کب تک ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے افطار کرنا ہے، کیا دعا ہے، سب کچھ کہاں سے پتہ لگے گا؟ احادیث سے پتہ لگے گا. ہر حکم آئے گا قرآن میں، اس کا پریکٹیکل اگزامپل لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے. بہت سے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. اللہ سے دعا کریں. اگر آپ میں سے کوئی بھی آڈیو سن رہا ہے اس کے دل میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو فوراً اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم. جب میں اپنی آڈیوز میں بات کرتی ہوں اور لوگ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں کسی کے بھی چیز کے بارے میں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ میری بات بھی چھوڑیں، آپ سب کی بات چھوڑیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں. آپ کو تو نہیں پتا میں بات صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں،
رائٹ. آپ کو یہ نہیں پتہ سامنے والا بات صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. میں ان کو کہتی ہوں آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اور ہمیں ہمیشہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. آپ جتنی مرضی اچھی بات کہہ لیں، ہدایت اللہ نے دینی ہے نا. آپ صحیح بھی بات کریں گے پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں پتہ نہیں مجھے ڈاؤٹ ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح، تو آپ بولیں اللہ سے دعا مانگے. اللہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے. ان کو بولیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، تو آپ پڑھیں، آپ مانگیں اللہ سے ہدایت، اللہ آپ کے سامنے واضح رستے کھولتا جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کے ایمان کو بہت مضبوط کرے. اور بہت سی ریورٹ سسٹرز میری آڈیو سن رہی ہیں جنہوں نے اپنا ریلیجن چینج کیا ہے. میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اب آپ کے دل میں خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے. آپ قرآن کو ڈیلی پڑھا کریں. یہ سب کے لیے قرآن کو پڑھنے سے یقین آتا ہے. آپ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، جو آپ کی لینگویج ہے آپ اس میں اس کو پڑھیں. اس سے آپ کا جو ایمان کی حالت ہے وہ بہترین رہے گی. جب آپ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ڈاؤٹس بہت زیادہ آ جائیں گے. تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، قرآن سے جڑ جائیں. اور اس کے بعد پھر قرآن والوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، کیونکہ نیک صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ جب ڈگمگائیں گی، آپ ان سے شیئر کریں گی دیکھو میرے اندر ایسے ڈاؤٹس آ رہے ہیں مجھے بتاؤ، تو وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے اندر رکھتی رہیں گی، صرف اپنے آپ سوچتی رہیں گی، اور پھر یہ آپ کو شیطان بہت غلط طرف لے جائے گا. کیونکہ ایسی اگزامپلس آئی ہیں میرے سامنے، لڑکیوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، شادی شدہ زندگی برباد ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اسلام سے ریلیٹڈ ڈاؤٹس آ گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے دور رکھے. جب بھی کمزور ہو ایمان، کلمہ پڑھیں اور قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آپ کے دلوں میں خزانہ ہے اور شیطان خزانے پر اٹیک کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.